رابطے بھی رکھتی ہوں، راستے بھی رکھتی ہوں، ہر کسی سے ملتی ہوں، فاصلے بھی رکھتی ہوں۔ غم کہاں مناتی ہوں چھوڑ جانے والوں کا، توڑ کر تعلق میں در کھلے بھی رکھتی ہوں۔ موسموں کی گردش سے میں نکل تو آئی ہوں، یاد پر خزاؤں کے ہاتھ سے بھی رکھتی ہوں۔ وقت کے مطابق اب خود کو ہے اگر بدلا، وقت کو بدلنے کے حوصلے بھی رکھتی ہوں۔ بھر کے ایک دن گھاؤ سارے بھول جاتے ہیں، زخم 100 پرانے کچھ انسلے بھی رکھتی ہوں۔ گو کسی بھی منزل کی اب نہیں طلب مجھ کو، ہر گھڑی میں پیروں میں آبلے بھی رکھتی ہوں۔ مانتی ہوں قاسمی میں بات یار لوگوں کی، سوچ کے مگر اپنے زاویے بھی رکھتی ہوں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں گروسری کرنے امتیاز گئی تھی۔ واپسی میں آ کر کے میں اپنی گروسری کو سنبھال رہی ہوں، اور یہ ہم سب عورتیں ہی کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتی جاؤں۔ آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتاؤں گی کہ میں نے اپنی پرسنالٹی کو یہ کیسے بدلا، کیسے اپنی لائف کو تھوڑا بہت چینج کیا۔ لائف میں مجھے اس چینج کی ضرورت مجھے تب پڑی جب مجھے اپنا آپ ایسے لگا جیسے کہ مجھے بہت ہی فار گرانٹیڈ لیا جانے لگا ہے، اور یہ کچھ چینجز جو ہوتے ہیں یہ تبھی لائی جا سکتے ہیں جب ہم اپنے ڈر کو یا خوف کو یا فیئرس کو قابو کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ڈر، خوف جو ہے یہ ہم پر اتنا حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے چیزوں اور لوگوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ڈر کیا کیا ہیں؟ ہمیں یا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی میرا اپنا خفا نہ ہو جائے۔ میں پیپل پلیزر بن گئی تھی، اور لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں میں بہت ہی تھک گئی تھی۔ اس پروسیس سے میں اتنا تھک گئی تھی کہ جس کو ہم آج کل میں جس پہ بہت ریسرچ بھی ہو رہی ہے، برن آؤٹ ہو گیا تھا میرا۔ دوسرا، مجھے ایک اور بھی شوق چڑھ گیا ہوا تھا ساری زندگی کہ کوئی بھی ایسا کوئی کچھ بھی نہ کہے کہ میں اچھی نہیں ہوں۔ میں یہ سننا چاہتی تھی سب کہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھا گھر مینج کرتی ہے، بہت اچھا بچوں کو مینج کرتی ہے، اور بہت اچھے سے رشتوں کو مینج کرتی ہے۔ ان خوف کے سایوں میں میں آؤٹ آف دا وے چلی جاتی تھی، اور کسی کو بھی نہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایسی رسپانسبلٹی کے لیے بھی ہاں کہہ دیتی تھی جس کی وجہ سے میری اپنی لائف میں جو میری اپنی جینوئن رسپانسبلٹیز ہوا کرتی تھیں وہ متاثر ہو جاتی تھیں، اور یوں میں کوئی بھی کام ٹھیک سے یا ڈھنگ سے نہیں کر پاتی تھی۔ دوسرے کوئی خفا نہ ہو جائے اس کے لیے مجھے بہت ساری ایکسپلینیشنز دینی پڑتی تھی، لیکن روٹھنے والے تو جب یہ سارا چکر دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو لاڈلے بن جاتے ہیں، وہ کہاں مانتے ہیں آپ جتنے بھی ایکسپلینیشنز دیں۔ پھر ایسے مجھے لوگ کنٹیکٹ کرتے تھے، چاہے وہ دوست ہوں چاہے وہ رشتہ دار ہوں، جن کا نمبر دیکھ کر میں کھل سے اٹھتی تھی کہ چلو اچھا ہے کہ میں ان کو یاد آ گئی ہوں، اور وہ خوشی تھوڑی ہی دیر میں پھر مجھے مایوسی کا شکار کر دیتی تھی، کیونکہ ان کو مجھ سے کوئی نہ کوئی بیگار چاہیے وہ ہوتا تھا، اور وہ بیگار بھی ایسا ہوتا تھا جس کو وہ کہتے تھے کہ ذرا سا، شاید ان کے لیے ذرا سا ہو لیکن میرے لیے وہ بہت ہوا کرتا تھا، اور میں نہ نہیں کہہ پاتی تھی۔ تو اس طریقے سے میرا ایکچولی میں بہت ہی زیادہ ایک قسم کا تھکاوٹ ہو گئی تھی، مایوسی ہو گئی تھی لائف سے، اور میں خود کو فیل کر رہی تھی جیسے میں ڈپریس ہو رہی ہوں۔ پھر میں نے یہی سوچا اور یہی پڑھا کہ کتنا بھی آپ چینج لوگوں میں چاہیں کہ وہ آپ کی اس بیہیویئر کو ایکسیپٹ کریں جو آپ کی بہت پازیٹیوٹی ہے، یا ہر وقت ہاں کہنے کی ہے، یا ہر کام کے لیے ہاں کہنے کی ہے، اس پر آپ
کسی کو بھی راضی کر لیں گے، تو ایسا نہیں تھا۔ وہی حساب ہے کہ ڈو مور والی بات ہو جاتی تھی، اور رشتے اور ساری چیزیں غرض کی میرے لیے ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس طرح نہیں تھے، لیکن میرے اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو میں خود اتنا مطلب ایزیلی اویلیبل تھی، جسٹ اے فون کال اوے تھی، کہ وہ جو کام خود بھی کر سکتے تھے اس کا بھی مجھے کہتے تھے۔ ان اینی کیس پھر میں نے سوچا کہ میں نے بہت کوشش کر لی کہ اپنے رویوں سے میں چاہوں کہ وہ تبدیل ہوں۔ واقعی میں میری یہی ایک انچائی سی خواہش ہوتی تھی کہ جب میں ایسا کروں گی ان کے ساتھ، ان کو فون کروں گی، ان کو کال کروں گی، اور ان کے ساتھ مخلص رہوں گی، تو یہ لوگ بھی ایسا کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، سب کی طبیعت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ کتنی ہی میں اب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ کتنی ہی میری ایسی عجیب سی انسین سی خواہش تھی کہ میں لوگوں کو بدلوں۔ جب میں نے خود کو اتنے عرصے نہیں بدلا تھا، وہی کر رہی تھی غلطی جو کہ کرتی آ رہی تھی، تو پھر میں خود کو نہیں بدل پائی تھی۔ تب مجھے یہ عقل مندوں اور دانشوروں کی بات سمجھ میں آئی کہ آپ پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے، خود کو بدل لیں، اور آپ خود کو بدلیں گے تو پھر آپ کی اپنی زندگی آسان ہوگی، اور آپ کی اپنی زندگی آسان ہوگی تو کوئی آپ کو مطلب اس طریقے سے بیگار چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ میں نے نہ کہنا سیکھ لیا۔ میں اسی وقت فون پر نہ کہہ دیتی تھی، میں کہہ دیتی تھی کہ یہ کام پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا اس کام میں آڑے آ رہا ہے، تو سوری، یہ میں نہیں کر سکتی۔ پہلے لوگوں کو کھٹکا، پھر لوگ باتیں کرنے لگے، پھر مجھے ایک اس کا بھی اللہ پاک نے ایک جواب دے دیا، یا سمجھیں آپ کو اگر یہ اچھا نہ لگا ہو کہ اللہ کا مجھے جواب، لیکن اللہ کی اگر آپ باتیں پڑھتے ہیں تو اسے میں آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ من سمتا نجا، کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اب میں نے ایکسپلینیشنز دینا بھی چھوڑ دیا، میں نے خاموشی میں نجات سمجھ لی۔ تو اس طریقے سے جو لوگ مجھے کنٹرول کر رہے تھے یا سمجھ رہے تھے کہ ان رشتوں، ان نعتوں، ان دوستیوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، ان کو یہ اچھا نہیں لگنے لگا، وہ مجھ سے روٹھ گئے۔ میں نے ان کو روٹھنے دے دیا۔ مجھے لگ رہا ہوتا تھا کہ اگر یہ چند لوگ چاہے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، اگر میری زندگی سے نکل گئے تو پھر میں اداس رہوں گی۔ آپ یقین کریں، میری زندگی آسان ہو گئی، میری زندگی بے حد آسان ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو شاباش دینے لگی کہ میری ایک بروقت نا سے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کی وجہ سے افیکٹ نہیں کیا۔ اب میں سوچتی ہوں صبح کے وقت جب میں ایک فریش انرجی کے ساتھ اٹھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ مجھے اپنی انرجی کہاں پہ لگانی ہے۔ میں نیگیٹو لوگوں کے ساتھ فون کالز نہیں کرتی، نہ ہی میں صبح کے وقت کوئی کال اس طرح کے انٹرٹین کرتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے نیگیٹیوٹی ملے اور میرے پورے دن کے کاموں پر اس کا عکس پڑے۔ ابھی بھی پڑتا ہوگا، کیوں نہیں پڑتا ہوگا دن کے کاموں پر، لیکن وہ اب فری کی نہیں ہوتی، وہ کچھ نہ کچھ میری لائف کے ریلیٹڈ ہی کوئی بات ہوگی جس سے اپ یا ڈاؤن اس دن میں آ سکتا ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی پیاری سی بات کی خاموشی میں نجات ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے ایکسپلینیشنز دینا بند کر دیا، لوگوں کو کھٹکنے لگ گیا، انہیں لگنے لگا کہ یہ بندہ اب ایزیلی اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ یقین کریں، لوگوں نے واپس میرے پاس آنا شروع کر دیا، اور وہ بھی ایسے کہ میرے اپنے ٹرمز پر۔ جب مجھے لگتا تھا کہ میں اویلیبل ہوں تو میں ہوتی تھی، ورنہ میں منع کر دیتی تھی۔ آپ کو مجھے بہت سارے ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جس میں بچیاں بھی ہوں گی۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا پروو نہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو خراب کریں۔ ہم انسان ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور کمی بیشی جو ہے اگر آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے ہیں اور آپ سے جان کر کمی بیشی نہیں کر رہے، تو بالکل آپ اپنی زندگی کو دوستیوں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے خراب نہ کریں۔ آپ اپنی لائف بنائیں اگر آپ ارلی سٹیج میں ہیں، اور اگر آپ میری سٹیج میں ہیں تو اپنی لائف کو امپروو کریں کہ آگے کا وقت جو آنے والا ہے وہ اور بھی بندے کو مطلب اتنا جوگا نہیں رکھے گا کہ سب کے کام بھی آئے اور ان کی ٹینشنیں بھی لے اور اپنے گھر کو بھی سنبھالے۔ تو
آج کا व्लॉग آپ کو कैसे लगा। ये मेरे पास सब चीज़ें तैयार थीं तो मैंने इसके पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना लिए। इस पे भी मैं आपसे कभी बात करूँगी कि मैं चिकन श्रेडेड मेरे पास फ्रोज़न था, जो गाजरें हैं, जो भी आइटम था सब्ज़ी का, बल्कि इवन आटा ख़मीर किया हुआ वो भी मेरे पास फ्रोज़न था। बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। इसको मैंने बेक किया था, इसके छोटे से पॉकेट्स बनाकर 30 मिनट्स के लिए बेक किया था और ये बहुत मज़े के बने थे। बस चीज़ की इसमें थोड़ी सी कमी थी। मेरे चैनल को अगर आपको लगता है कि लाइक करने के काबिल है तो प्लीज़ अभी लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब से ज़्यादा आपकी कमेंट्स की ज़रूरत है, जिससे एक फ़ीडबैक मिलता है और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।